اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے سال 1607 سے۔ ایک سمندری جہاز سمندر کے بیچوں بیچ گزرتا ہوا طوفانوں کا سامنا کرتا ہوا اپنی منزل کی طرف رواں تھا۔ ایک صبح سامنے ایک ساحل دکھتا ہے۔ کیپٹن خوشی کے مارے چلاتا ہے، ہم پہنچ گئے۔ کیپٹن تھا ولیم ہاکنز، منزل تھی ہندوستان، مقصد تھا قبضہ اور اس وقت بر صغیر میں مغل بادشاہ جہانگیر کی حکومت تھی۔ بادشاہ نے بڑے گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا اور اپنے بر صغیر کا دورہ کروایا۔ انگریز زرخیز زمین، سونا، ہیرے جوہرات اور کئی اقسام کے کھانے اور مثالیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ انہوں نے گجرات میں ایک فیکٹری لگانے کی اجازت مانگی اور آخرکار انہیں اجازت مل گئی اور وقت آتا ہے 1757۔ بلا سے جنگ۔ انگریزوں نے سراج الدولہ کو شکست دی اور ہندوستان میں اپنے قدم جما لیے۔ اگلے 100 سال انگریزوں نے جنگ اور سازشوں سے پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ انگریز کا ایک ہی رول تھا، ڈیوائڈ اینڈ رول۔ آخرکار 1857 کی جنگ کے بعد انگریز کامیاب ہو گیا۔ برطانوی ایک چیز جانتے تھے، ہم ہمیشہ یہاں نہیں رہنے والے، ان پر حکومت کرنی ہے تو انہیں ذہنی غلام بنانا پڑے گا۔ لارڈ میکولا نے کہا تھا، ہمیں ایک ایسی کلاس پیدا کرنی ہے جو خون اور رنگ سے تو ہندوستانی ہو لیکن ذوق، عقل اور رائے سے انگریز ہو۔ انہوں نے سب سے پہلے تعلیمی نظام کو برباد کرنا شروع کیا، پھر زمین کے قوانین کو بدلا اور کسان کو قرضے میں پھنسا دیا۔ لاکھوں کسانوں نے خودکشی کی اور ان کی زمینیں نوابوں کو الاٹ کر دی جائیں۔ 1947 میں انگریز چلا گیا لیکن ہمیں ذہنی غلام بنا گیا تاکہ ہمیشہ ہم پر حکمرانی کر سکے۔ ہمارا تعلیمی نظام، تعلیمی پالیسیاں آج بھی وہی ہیں۔ انگریزی کو اردو پر فوقیت دی جاتی ہے، دفاتر میں انگریزی لازمی ہے۔ سیاست میں برطانوی پالیسیاں اپنائی جا رہی ہیں کہ کیسے عوام کو تقسیم کر کر ان پر حکمرانی کی جا سکے۔ ہمارا قانون، ہمارا کلچر، ہمارا نظام سب انگریز کا دیا ہوا ہے، ہمارا کچھ نہیں۔ کسی کو مارنا ہو اسے گولی نہیں مارو، اس کی سوچ مار دو۔ فار پارٹ 2 سبسکرائب۔